حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خالق کائنات کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس ذات اقدس نے تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے توسل و تفضل سے ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اسلامی تعلیمات کی بنیاد قرآن حکیم، فرقان مجید اور تاجدار دو جہاں علیہ التحیۃ والثناء کی سنت مطہرہ پہ ہے. اس لیے فہم دین کے اس کورس میں ہم نے جو بنیادی پہلے دو سبق رکھے ہیں، ان میں سے پہلا سبق ترجمۃ القرآن کا ہے اور دوسرا سبق احادیث نبویہ کا ہے. اگرچہ چند ہفتے پہلے ان دونوں کی ابتدا کر دی تھی اور تقریباً 7 اسباق ہو چکے تھے، مگر ترجمۃ القرآن کی نئی کلاس کی ابتدا سے بھاری تعداد نے شرکت فرمائی ہے اور تقریباً 350 کے قریب بھائی اور بہنیں اس گروپ کے اندر شریک ہوئے ہیں. اس لیے میں نے مناسب جانا کہ مزید اچھے انداز سے دوبارہ سے اسباق کو ابتدا کی جائے. پہلے طلباء اور طالبات کے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی ریویژن ہو جائے گی اور جو چیزیں ان نے یاد کر لی تھیں ان کی یاد کے اندر مزید پختگی آ جائے گی. دوسری وجہ یہ ہے کہ 40 احادیث جو کتاب اس فقیر نے مرتب کی تھی، یہ بچوں کے لیے مرتب کی تھی. اس لیے اگر آپ ٹائٹل کو دیکھیں تو اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے 40 احادیث فار دا چلڈرن. بچوں کے فہم کا لیول چونکہ سطحی ہوتا ہے، اس لیے ان کی سطح کے مطابق احادیث طیبہ سے میں نے جملوں کا انتخاب کیا. صاحبان ایمان اور صاحبان اسلام کی بہت زیادہ دلچسپی کے باعث مجھے اس امر کا احساس ہوا کہ اس کتاب کو نئے سرے سے ترتیب دینا چاہیے اور اس میں حدیث پاک کو روایت کرنے والے صحابی راوی کا نام بھی ہونا چاہیے اور یہ کتاب اور یہ حدیث پاک کس کتاب کے اندر موجود ہے یہ ریفرنس بھی ہونا چاہیے. لہٰذا میں نے اپنے برادر صغیر ڈاکٹر علامہ محمد ذاکر الہاشمی صاحب سے درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں اور اس 40 کی تخریج بھی فرما دیں اور اس کے روات یعنی راویوں کے اسماء کریمہ بھی ذکر فرما دیں. ان نے فوراً میری عرض پر لبیک کہا اور اپنے سارے کام چھوڑ کر چند دنوں کے اندر ہی انہوں نے یہ روات لفظ جو ہے یہ راوی کی جمع ہے اور راوی کا معنی ہے روایت کرنے والا، ان کے اسماء کریمہ بھی تحریر فرما دیے اور وہ حدیث کس کتاب کے کس فصل اور کس باب کے اندر موجود ہے
اور اگر اس کتاب کی نمبرنگ ہو چکی ہے تو حدیث کا نمبر کیا ہے یہ بھی درج کر دیا۔ میں اس پر ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی اور ملتمس ہوں کہ پروردگار عالم ان کو سعادات دارین سے ہمیشہ شاد کام فرمائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب آپ کو جو پی ڈی ایف کی شکل میں 40 احادیث نئے سرے سے ملی ہے، اس کا انداز بالکل مختلف ہے، اور اس کا اسلوب اور اس کا نہج خالصتاً علمی اور فنی ہے۔ اس لیے دوسری بنیادی وجہ یہ تھی جس سے دوبارہ پھر ابتدا سے آپ شروع کر رہے ہیں، مگر ابتدا سے شروع کرنا انشاءاللہ العزیز فوائد سے خالی نہیں ہوگا۔ بہت ساری نئی چیزیں ان احادیث کے حوالہ سے آپ سنیں گے، اور آپ کو اس امر کا اضطراب نہیں رہے گا کہ ہم تو یہ احادیث پڑھ چکے تھے، پھر سے ان کی ابتدا کیوں کی جا رہی ہے۔ آج کا ہمارا سبق اس امر پر ہے کہ 40 احادیث کیوں، یہ نمبر کیوں؟ اس کی وجہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ترغیب ہے، اور اپنی تشویق ہے، اور اپنی تحریص ہے۔ ان کلمات کا معنی یہ ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو رغبت دلائی ہے، شوق دلایا ہے کہ وہ کم از کم تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث کو یاد کریں، ان کے معانی کو سمجھیں، اور ان کو آگے امت تک پہنچا دیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کی خود تلقین کی ہے، اس امر کی خود ترغیب دی ہے، اس امر کی خود تشویق دی ہے۔ اس لیے بہت سارے صالحین نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی پیروی میں، اور جو اجر تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلمات طیبہ کے اندر بیان فرمایا، اس کے حصول کے لیے 40 احادیث کے مجموعات مرتب فرمائے۔ لمبی ایک فہارس ہے جس میں بہت سارے اکابر کا ذکر ہے جنہوں نے 40 کے نام سے کتابوں کو ترتیب دیا۔ 40 کا معنی 40 ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ لفظ مطلقاً جب بولا جانے لگا تو اس سے مراد 40 احادیث ہی ہونا شروع ہو گئی، یعنی 40 کا معنی صرف 40 ہے، 40 حدیثیں نہیں ہے، مگر چونکہ سلف صالحین میں سے بہت سارے اکابر نے اور بہت سارے علماء نے 40 احادیث کے مجموعات مرتب فرمائے، اس لیے پھر مطلقاً جب 40 کا لفظ ان فنون کے ضمن میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد 40 احادیثیں ہوتی ہیں۔ آج میں بھی ترغیب کے لیے، تحریص کے لیے اور تشویق کے لیے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرمودات طیبہ جو امام نووی علیہ الرحمہ نے اپنی 40 کی ابتدا میں درج فرمائے ہیں، ان کو ذکر کر دیتا ہوں، جس سے ذہن کو بالیدگی نصیب ہوگی، طبیعت کو نشاط نصیب ہوگا، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کو یاد کرنے، سمجھنے اور آگے پہنچانے کے لیے ایک حرص جنم لے گی۔ امام نووی علیہ الرحمہ نے جو بہت بڑے محدث ہیں، اپنی 40 کی ابتدا میں خطبہ کے اندر ان کلمات طیبات کو درج فرمایا ہے۔ آپ نے بہت سارے صحابہ کرام کے نام لیے، اس کے بعد فرمایا کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا، جس شخص نے میری امت کے لیے ان کے دین کے امور میں 40 احادیث طیبہ کو یاد کیا، بعثہ اللہ یوم القیامت فی زمرۃ الفقہاء والعلماء، تو صرف 40 احادیث یاد کرنے سے، ان کے مفہوم کو سمجھنے سے اور آگے پہنچانے سے پروردگار عالم قیامت کے دن اس بھائی کو اور اس بہن کو عام لوگوں کے اندر نہیں اٹھائے گا، بلکہ وہ فقہا کی صف میں کھڑے ہوں گے اور علماء کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، یہ فرمایا کہ بعثہ اللہ فقیہا عالما، پہلے تو یہ تھا کہ وہ فقہا اور علماء کی صف کے اندر کھڑے ہوں گے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ ان کو فقیہ اور عالم ہی کی حالت میں اٹھایا جائے گا، یعنی مرتبہ کے اعتبار سے پروردگار عالم یا حقیقی اعتبار سے ان کو فقیہ اور عالم بنا دیا جائے گا۔ فقیہ کی شان عالم سے بہت آگے ہوتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ کے کلمات طیبات اجر اور ثواب کے حوالے سے مختلف ہیں۔ فرمایا پہلے کلمات وہی ہیں، یعنی جس نے میری امت کے فائدے کے لیے ان کے دین کے امور سے متعلقہ 40 احادیث کو یاد کیا، یہ کلمات وہی ہیں۔ جزا یہ بیان فرمائی کہ کنت لہو یوم القیامتی شافعا و شہیدا، اس شخص کے لیے قیامت کے دن میں شفاعت بھی کروں گا اور اس کے لیے گواہی بھی دوں گا۔ واضح ہے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت تو بہرحال قبول ہے، اور جس کے لیے آپ گواہی دیں گے وہ گواہی بھی یقیناً اللہ تعالی قبول فرما لے گا۔ اور ایک اور روایت میں پہلے کلمات وہی ہیں، جزا یہ بیان فرمائی گئی کہ قیل لہو ادخل من ای ابواب الجنت شئت، ایسے شخص کے لیے جس نے 40 احادیثیں یاد کی ہوں گی، سمجھی ہوں گی اور آگے پہنچائی ہوں گی، ایسے شخص کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب اس نے داخل تو ایک دروازے سے ہونا ہے نا، پھر سارے دروازے کیوں کھول دیجیے؟ اس کا اعزاز ہے، یہ اس کے لیے اکرام اور اس کی تعظیم ہے، یہ اس کی شان دکھائی جا رہی ہے۔ فرمایا قیل لہو ادخلوا من ای ابواب الجنہ شئت، اس کے لیے جنت کے سارے یعنی 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ایک آواز گونجے گی کہ اے شخص، تو جس دروازے سے چاہتا ہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت ہے اس شخص کی، اور یہ عظمت ہے اور رفعت ہے اس شخص کی جس نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث کو یاد کیا، ان کو سمجھا اور ان کو آگے امت تک پہنچا دیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان علماء کی کیا عظمت اور کیا رفعت ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، جن علماء نے اپنی زندگی قرآن اور حدیث کی نظر کر دی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ علماء کا لفظ جب دین کے سینس میں بولا جاتا ہے تو بے علم والے کو عالم نہیں کہتے، نہیں، فقط اگر کسی کے پاس علم ہو اور اپنے علم پر وہ عمل نہ کرے تو اس کو تو قرآن ایسے گدھے سے تعبیر کرتا ہے جس کی پیٹھ پر بوجھ لدا ہوا ہو۔ عالم جس کے لیے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تعریف فرماتے ہیں، اس سے مراد عالم با عمل ہی ہوتا ہے۔ بے عمل عالم کو عالم نہیں کہا گیا، بلکہ وہ تو جاہل، بڑا جاہل ہے۔
تو جب 40 احادیث کو یاد کرنے والے کی یہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، تو جو شخص زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن و حدیث کو بنا لے گا، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایتیں اس پر کس طرح برسیں گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر کس قدر برسیں گی، اس کا آپ اندازہ اس عمر سے لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔